अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। सी पैक के हवाले से तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आ चुकी हैं। मौलाना फजल रहमान साहब, यूसुफ गिलानी साहब, हिना रबानी खार साहिबा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि रऊफ़ हसन साहब जो कि तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो भी आज एक सेमिनार में शरीक हुए और उस सेमिनार में उन्होंने सी पैक की इफादियत के हवाले से गुफ्तगू की। असल में चीन का मुतालबा ये है कि सियासी इस्तेहकाम लाया जाए, सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए ताकि सी पैक को आगे बढ़ाया जाए। और पाकिस्तान की सियासी जमातें चूँकि सियासी तलखी है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ चल रही हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीद है, जिसकी वजह से बैरून मुल्क जो हैं इन्वेस्टर्स हों या ममालिक की इन्वेस्टमेंट हो, बिलखसूस सी पैक के हवाले से मामला हो, कोई भी मुल्क अच्छे तरीके से कोई भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं। उनको ये शाइबा है कि शायद सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो किसी भी टाइम उनकी इन्वेस्टमेंट को, उनके प्लान्स को, उनके प्रोजेक्ट्स को वो आगे पीछे कर सकता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पाकिस्तान की हुकूमत सी पैक के बाद जो रूस का गेम चेंजर मनसूबा है उसमें भी शामिल होने का फैसला कर चुका है। अपने पैनलिस्ट की राय आपके सामने रखेंगे कि क्या वाकई तमाम सियासी जमातें भले इख्तलाफ अंदरूनी हो सी पैक के मामले में एक पेज पर हैं या नहीं है। इसके अलावा बजट जो कौमी असम्बली में पेश किया जा चुका है उसमें बिलावल भुट्टो साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है, लेकिन शाजिया मरीज साहबा कहती हैं कि डेडलॉक अभी बरकरार है। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात है कि बजट एक रिवायती बजट है, उसको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी के क्या उसमें मेजर मुतालबात हैं, जबकि फैसल पावडा तो ये कह चुके हैं कि बजट पास हो जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ात होने चाहिए, एक दूसरे से गुफ्तगू होनी चाहिए, जमहूरियत का हुस्न है। गो के MQM को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो अपने इत्तेहादियों की जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर पाएगी या नहीं कर पाएंगे। बहरहाल बजट जो है वो पास हो जाएगा या उसमें भी कोई रखना आ सकता है। इसके ऊपर भी अपने पैनलिस्ट की राय आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा में बिजली का मामला है, ब्रेकडाउन का और लोड शेडिंग का, उसके ऊपर एक दफ़ा फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाज़े तौर पे कहा है कि 12 घंटे से ज़्यादा की लोड शेडिंग वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। विफाक इस बात को इंश्योर करे कि KPK में हर जगह पे 12 घंटे की ही लोड शेडिंग हो, और अगर ज़्यादा होगी तो जो हमने माजी की फुटेज देखी कि ग्रिड में खुद जाना, ग्रिड को ऑन करवाना, क्या ये एक ऐसा इकदाम है? एक सूबे के सरबराह हैं, एक सूबा चला रहे हैं, और अगर वो इस तरह के इकदाम उठाएंगे तो फिर अवाम के अंदर बर्दाश्त कैसे आएगा? अवाम कैसे जो है वो टॉलरेट करेगी? जबकि अली अमीन गंडापुर खुद कहते हैं कि अगर अवाम का सब्र का पैमाना लिबरेज हुआ तो फिर ज़्यादा ख़राबी हो सकती है। इसके ऊपर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब की मुलाकात हुई है। क्या मुलाकात है, क्या चीज़ें कुक हो रही हैं और कैसे स्मूथ हो सकती हैं चीज़ें, इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करेंगे एक आज के प्रोग्राम में, और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलो। इख्तियार वली साहब मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, मेरे से शरीक गुफ्तगू हैं। अज़हर सदीक साहब तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, मेरे से शरीक गुफ्तगू हैं। और शाहिदा रहमानी साहिबा पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, मेरे से शरीक गुफ्तगू है। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। अज़हर सदीक साहब आपकी तरफ आऊँगा सर। सी पैक के हवाले से क्या तमाम सियासी जमातें वो एक पेज पे हैं? भले अंदरूनी इख्तलाफात हों, लेकिन बैरूनी सरमायाकारी और अपने हमसाय ममालिक जो हैं उनको तो हमें ये जेस्चर देना चाहिए कि इख्तलाफ इतने शदीद नहीं है कि उनकी इन्वेस्टमेंट को या उनके प्रोजेक्ट्स को किसी किस्म का कोई इशू है। सर बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सी पैक की बहुत बड़ी दाई है और उसके लिए कोशिश बातें ये करते रहे हैं। आज भी आप कोई जुडिशल कमीशन बिठा लें, कोई इंक्वायरी कर लें, साबित हो जाएगा कि जो PDM की हुकूमत है, इन्होंने आके सी बैक को रोल बैक किया। सी बैक के लिए क्या इन्होंने रोड़े अटकाए, इन्होंने कोई पॉलिटिक कोशिश नहीं की। और फिर इन्हीं के दौर के अंदर चाइनीज सिक्योरिटी के हवाले से जो मामला सारे आए आप लोगों के सामने हैं। हमें बताने की जरूरत वजह क्या थी कि ये एक अमेरिकी हुकूमत को खुश रखना चाहते थे और खित्ते में तवाज़न जो हम चाहते थे कि चाइना या अपना US रशिया के हवाले से, तरक्की के हवाले से हमारा नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह था कि अमेरिका के आज तक जितनी भी दोस्ती रखी है उसके और भुगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अमेरिकी पॉलिसीज, ये जो कि अमेरिकी पॉलिसीज को लेकर चलना चाहते थे, आज भी मैं समझता हूँ, आज भी हम सबको अंदाजा है कि अमेरिकी पॉलिसीज को लेकर चलना चाहते हैं, उसे हल कोई नहीं है। आप एक मिसाल आपके सामने होनी चाहिए, खित्ते में तवाज़न। इंडिया की मिसाल आपके सामने है, वो पहले दिन से रशिया के साथ चल रहा है और उसका देखे, उसकी इकोनॉमी और हालात देखे कहां से कहां पहुंच गए। और अब अमेरिका भी वहां पहुंच चुका है, उनके पास घुटने टेकना या जो मर्जी आप कह रहे हैं। एक बात बड़ी वाज़ेह है, हमारे पास तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये गोल्डन हैन थी, हमारा मुर्गी थी सोने की, कि हम सी पैक को
बड़े आसान तरीके से आप लेकर चलते हैं, लेकिन हम ले नहीं सके। चलें, देर आए दुरुस्त आए। इस इशू के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल सी पैक के साथ खड़ी है और वो चाहेगी कि टॉप प्रायोरिटी जो है वो सी पैक हो, चाइनीज इन्वेस्टमेंट आए, चाइना आगे चले। चाइना पाकिस्तान का ना सिर्फ दरीना दोस्त है, बल्कि वो बहुत से हालात बेहतर कर सकता है और चीजें बहुत आगे जा सकती है। लेकिन नजर आए ना कि पॉजिटिविटी कहाँ है, और इसके लिए मैं जरूर मुतालबा करूंगा और मैं करता रहूंगा ये मुतालबा कि ये सी पैक के साथ जो जुल्म और ज्यादती की है। अभी गए थे, हुआ क्या, ये चाइना भीख मांगने गए थे या जो भी एजेंडा लेकर गए थे, क्या हुआ कि वहां तो सुनवाई नहीं इनकी हुई, उन्होंने तो लिफ्ट ही नहीं कराई इनको। किस वजह से? कि उन पे ट्रस्ट नहीं है इस गवर्नमेंट के ऊपर। स्टेबिलिटी इस वजह से नहीं है कि अमेरिकन एजेंडा लेकर चल रहे हैं, तो चाइना क्यों एतबार करेगा ऐसे मुल्क के ऊपर कि जो अमेरिकन एजेंडा लेकर चल रहा हो। ये बहुत जरूरी चीज है। आपको बैकफुट पे आना है, और मैं आने वाले दिन में हालात देख रहा हूं, आपको कुछ नहीं मिला। आपको अमरीकी एजेंडे में जाकर ऑपरेशन रजीम चेंज के नतीजे में नुकसान आपके सामने है। और अब तो जुबैर साहब गवर्नर जो सिंध है, उन्होंने कई चीजें खोल के रख दी हैं। बाकी तो इन लोगों की चीजें सारी आप लोगों के सामने आ गई हैं और उसमें कोई डाउट और मैं नहीं समझता। बहरहाल हम बात आज बड़ी वजाहत के साथ कह दूं कि चाइना के हर प्रोजेक्ट के साथ, चाइना के हर मामले के साथ हम तो चाहेंगे, बीइंग पाकिस्तानी भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, वो इनके साथ ऑफिसर। जी ठीक, जी ठीक। इख्तियार वली साहब, सर अजहर सदीक साहब तो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ फुली सपोर्ट कर रही है सी पैक को और उनका कोई ऐसी मूव नहीं है, कोई एप्रीहेंशंस नहीं है इस मामले के ऊपर। वो तो चीन को सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर अब आप रशिया के भी गेम चेंज मंसूबे का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जो साबिक वज़ीर आज़म थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ, जब वो रशिया गए तो उसके बाद एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, फिर एक अदम एतमाद आया। तो सर इन दो चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये पीटीआई के जो साथी हैं, पता नहीं पीटीआई है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है या मजलिस वहदत मुस्लिमीन है, ये सदीक साहब ये फरमा रहे हैं कि ये तो पीटीआई के इनकी जो हुकूमत थी या इनका जो लीडर था तो वो बहुत बड़े दाई थे और उनके बहुत बड़े सपोर्टर थे। मेरे ख्याल में इनकी सारी स्टेटमेंट को अगर आप उल्टा ले लें तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा और वो दुरुस्त और सच साबित होगा। यही लोग हैं जिन्होंने ये बताया, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, इनके दौर में सी पैक पे कौन सा काम हुआ था? एक बोरी सीमेंट की आपने लगाई है सी पैक पर? आप तो आए इस शराइत पे थे, इन शराइत पे थे, जो शराइत थे उसमें एक शर्त ये था, अमेरिका के साथ आपने तय किया था कि हम सी पैक को रोकेंगे और ये रोल बैक हो जाएगा। 4.25 साल आपने उसको मुर्दा खाने में, सर्दा खाने में रखा हुआ था। ये आपके हालात हैं। फिर यही सियासत जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी, हम अमेरिका से उठाकर बड़े अरसे बाद हम चले गए उस तरफ रशिया की जानिब, और जिस तरह इनकी सिलेक्टेड हुकूमत आई, ये जुबैर की बात कर रहे हैं ना, तो मैं इनको कहता हूँ कि जुबैर साहब अपना कद काट बढ़ाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं और वो आपको सूट करेगा। आपको तो चीजें ही ऐसी चाहिए। आपकी मजबूरी ये है, रोटी सस्ती होगी आपको प्रॉब्लम होगा, गंदम सस्ती होगी आपको प्रॉब्लम होगा, आटा सस्ता होगा आपको प्रॉब्लम होगा, पेट्रोल सस्ता होगा आपकी चीखें निकलेंगी। इस मुल्क की तरक्की का पहिया घूमेगा, आपको प्रॉब्लम होना है, वो हमें पता है। जुबैर साहब की बात जो है वो अपने कद काट से बढ़ के बात कर रहे हैं। आप मत भूलें कि फैसल वाउडा जब पीटीआई में था, और खुदा बख्शे वो जो आलिम ऑनलाइन थे अपने कराची के, डॉक्टर आमिर लियाकत, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, उनकी बातें याद है कि थैंक्स टू जनरल बाजवा के उन्होंने एमएनएस को गर्दनों से पकड़ पकड़ कर असेंबली लाया, वरना हम तो बजट पास करने के लायक नहीं थे। आप तो कभी भी इस तरह बुलंगे बांगे दोहल और बुलंद आवाज में ज्यादा डेमोक्रेट होने की कोशिश वहां पे मत किया करें जहां पे लोगों को आपकी असलियत मालूम हो। बात सारी ये है कि सी पैक का वाहिद दुश्मन जो था वो इमरान खान था और पीटीआई थी। अल्हम्दुलिल्लाह सी पैक अब बनने शुरू हो गया और अब सी पैक 2 भी बनने जा रहा है। हम आपको पहले से बता दें कि आप अपनी शान गरीमा का बंदोबस्त करें, रोने पीटने का और धारने का बंदोबस्त करें। पाकिस्तान की तरक्की का जो अमल है
وہ نہ صرف شروع ہو گیا، انشاءاللہ بہت تیزی کی طرف تیزی کے ساتھ جی وہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہوگا۔ جی بالکل ٹھیک۔ شاہدہ آپا، سی پیک کا معاملہ ہو یا پاکستان ایران گیس پائپ لائن کا معاملہ ہو، صدر زرداری صاحب کا اس میں بڑا کلیدی کردار رہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹینیوٹی آف تھاٹ تھی لیڈرشپ کی کہ سی پیک کو ہم نے جیسے کیسے بھی یہ چلایا، اور میں تو سی پیک کو ہمیشہ پاکستان کی معاشی شارک کہتا ہوں۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ آج ایک سیمینار ہوا جس میں یہ تمام اکابرین موجود تھے، فضل الرحمان صاحب، یوسف زا گیلانی صاحب، رؤوف حسن صاحب، یعنی کہ تمام جماعتوں کی لیڈرشپ موجود تھی۔ یہ ایک اچھا میسج ہے چین کو کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ ہیں اور سی پیک کے مخالفت میں نہیں ہیں، وہ آئیں اور سی پیک 2 یہاں پہ اسٹارٹ کریں۔ آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اس کو؟ بہت شکریہ کاشف۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بالکل سی پیک کو صدر آصف علی زرداری صاحب نے سٹارٹ کیا، جب اس وقت بھی مخالفین تنقید کرتے تھے کہ یہ روزانہ چائنا چلے جاتے ہیں اور خرچ کریں، لیکن آپ نے دیکھا کہ گوادر پورٹ سے لے کے پھر سی پیک کا جو پروجیکٹ شروع کیا اور اسے کنٹینیو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں بھی رکھا گیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ 2014 میں جب چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے تھے تو کس طرح دھرنا دے کر اس عمل کو سیبوٹاج کیا گیا۔ اس کے بعد جو 2018 کی گورنمنٹ آئی اور پی ٹی آئی جو اس نے کس طرح سے اس کو رول بیک کیا، اور یہی وجہ ہے کہ تحفظات جو آج چائنیز گورنمنٹ کو ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ہمیشہ ملک دشمن قوتوں کے اعلی کار بنے رہے اور اس طرح کے پروجیکٹ کو روکنے کی کوشش کی، اور پاکستان کی یہ ترقی جو کہ پاک چائنا دوستی آج سے نہیں ہے، شہر قراقرم ہماری دوستی کی بہترین مثال ہے، اور اس کے بعد بھی کئی پروجیکٹ ہیں جس میں ہمارے ساتھ انفراسٹرکچر ہے، آئی ٹی ہے، ٹیکنالوجی اور فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے چائنا نے بڑی ترقی کی، اور ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ یہ جو سی پیک پروجیکٹ ہے اس سے ہم نہ صرف ایکسپورٹ کر سکیں گے، لوگ بہت سے دشمن ممالک جو ہیں وہ اس منصوبے کے خلاف ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے، اور اس منصوبے سے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگ یہ بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی چائنا جہاں سے یہ شروع کر رہا ہے وہاں اس سائڈ اس کا انڈسٹریل زون نہیں ہے، لیکن یہ تو ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ایکسپورٹ کے راستے کھل جائیں گے۔ پاکستان جو ہے جتنے بھی اس مشرقی وسطی سے لے کے کازقستان اور کرغستان، افغانستان اور چائنا اور چائنا سے منسلک جتنی کنٹریز ہیں اس سے ہمارے تجارت ہوگی، اور پھر پاکستان کے اندر جو جس طرح سے کراچی ٹو پشاور ریلوے لائن کا فاسٹ ٹریک منصوبہ ہے جس کا $7 بلین کا پروجیکٹ ہے، وہ جب کمپلیٹ ہوگا تو آپ کے پاس ایک تو فیول کی بچت ہوگی، دوسرا آپ کی لیبرز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کام پاکستانی لیبرز کو کام ملے گا، اسی طرح ٹرانسپورٹ پہ جو ایک مافیا ہے اس سے آپ کو نجات ہوگی، اور کم وقت میں زیادہ آپ کی ایکسپورٹ اور امپورٹ جو پورے ملک کے اندر جو ہے مال برآمد و درآمد ہو سکے گا، پہنچ سکے گا۔ جی تو جی یہ ساری چیزیں مال برداری میں اگر ٹرین دنیا میں ترقی کے لیے ٹرینز کا استعمال جو ہے وہ بہت تیزی سے کیا جا رہا ہے، اور چائنا کے اندر، جاپان کے اندر، جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں اس کے اندر ہو رہا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ سی پیک میں بالکل ہمیں تمام تر پولیٹیکل اختلافات کو ختم کر کے چائنا کو جی یہ یقین دہانی کرانی چاہیے، اور جس طرح ہمارا نیشنل ایکشن پلان تھا نیکٹا ہے اس پہ مکمل طور پر عمل کر کے، جس طرح آج گورنمنٹ نے ایڈمٹ کیا کہ کوئی گڈ طالبان نہیں، کوئی بیڈ طالبان نہیں، پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا، تو ہمیں یہ جی سب بالکل ختم کر کے دہشت گردوں کے خلاف فوری ایکشن لینا ہوگا، اور میں سمجھتی ہوں جی کہ جی سندھ میں پھر بھی کافی بہتر حالات رہے ہیں، اور سی پیک کے لیے بہت ہی موضوع ہے کہ وہاں پر چائنیز کی انویسٹر کو زیادہ سے زیادہ مواقع مل رہے ہیں، اور سی پیک کے ذریعے ہمارے پاس انویسٹر بھی آئیں گے اور ہمارا زر جی ٹھیک، مبادلہ بھی بڑھے گا، ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے گی۔ جی بالکل ٹھیک۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو اکابرین ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ سی پیک جو ہے اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے۔ سیاسی اختلاف ہوتے ہیں جمہوریت میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی پاکستان کی معیشت کے ساتھ کوئی اختلاف ہے یا سی پیک کے اوپر کوئی اختلاف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چین کو بہت جلد یہ چیز یقین دہانی ہو جائے گی اور سی پیک 2 شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے بجٹ کے اوپر کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے، کیا جینونلی یہ ڈیڈ لاک ہے یا صرف یہ پوائنٹ سکورنگ ہے، آئی واش ہے؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہدہ آپا، یہ جو بجٹ کا معاملہ ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے، کیا یہ جینونلی ڈیڈ لاک ہے؟ اور بالآخر فیصل پاوڈا صاحب تو کہتے ہیں کہ بجٹ پاس ہو جائے گا، اور وزیر اعظم صاحب نے ویسے بھی کہا کہ تحفظات دور ہو جائیں گے۔ ایکچولی تحفظات مرکز کے بجٹ پہ ہیں یا پنجاب حکومت میں سپیس لینے کے ہیں؟ کاشف، بات یہ نہیں کہ پنجاب حکومت میں ہم اسپیس لے رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ
میجورٹی کو فوقیت دی ہے, جمہوری اقدار کا احترام کیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہی وجہ کانفیڈنس کی تحریک موو کی تو ان کے پاس میجورٹی تھی. ہم حق حکمرانی پی ایم ایل این کا تھا اور ہم نے اسے ایڈمٹ کیا. جب یہ اپوزیشن میں تھے تو ایز اے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو بنایا. آج بھی یہ میجورٹی میں ہے تو پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف ہیں. لیکن جو ایگریمنٹ جب ہم گورنمنٹ میں شامل ہوئے اور جس طرح سے ہمارے ساتھ کچھ ہمارے تحفظات تھے تو انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا کہ ہم یہ تمام چیزوں کو آپ کے جو تحفظات ہیں انہیں دور کریں گے اور جو بھی ہمارے درمیان بات چیت تھی اس کو آہستہ آہستہ امپلیمنٹ کریں گے. لیکن 6 ماہ گزرنے کو ہے, آج تک وہ چیزیں نہیں ہوئی. نمبر 2 یہ کہ بجٹ کے حوالے سے ہم ان کے بڑے الائنس ہیں اور ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا, مشاورت کرنی چاہیے تھی. ہم تھے کسی قسم کی, ہمارے پاس بھی ایکسپرٹ ہیں, پیپلز پارٹی کے پاس ماہرین ہیں اور خاص طور پہ فائنینس کے حوالے سے, لیکن ہم سے نہیں پوچھا گیا. اسی طرح آپ دیکھیں پی ایس ڈی پی کے اندر صوبوں کو نظر انداز کیا گیا, اسپیشلی چھوٹے صوبوں کو. تو یہ تمام تحفظات ہیں. پھر ویٹ اسکینڈل آیا, ہم نے کہا کہ اس کی جو رپورٹ ہے وہ شائع کی جائے اور جو ذمہ داران ہیں اس کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے, اس کو بھی دبا دیا گیا. تو کچھ تحفظات اس طرح کے ہیں جس سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. اور پھر جو بجٹ بنایا گیا آپ یہ دیکھیں کہ وہی تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ بار بار متاثر ہو رہا ہے. تو حکومت جو ہے جو اصل ذمہ دار ہیں ٹیکسی, ان کے خلاف جو ہے وہ دائرہ وسیع نہیں کرتی, بلکہ انہی لوگوں کو جو کہ بار بار جو تنخواہ دار ہیں انہی کی تنخواہوں سے کٹوتی کی جا رہی ہے. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے لیکن ٹیکس انہی پر ہے. اور پھر انڈائریکٹ ٹیکس کتنا زیادہ ہے. تو پیپلز پارٹی کے سب تحفظات ہیں جو حکومت کو دور کرنا چاہیے تھا. اگر ایسا ہے کہ وہ بغیر ہمارے پاس کر لیں تو فیصل وانڈا اگر یہ کہہ رہے ہیں تو کر لیں پیپلز پارٹی کے خلاف کے بغیر. جی اظہر صدیق صاحب, سر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ڈیڈ لاک واقعی ہے آپ کو لگتا ہے, یا یہ صرف پوائنٹ سکورنگ ہے اور کچھ اور معاملہ ہے اندر, پاور شیئرنگ فارمولہ کے اوپر اختلاف ہے؟ میں ایک چھوٹی سی بات کروں, سیاسی بات کروں گا کہ طوطا مینا کی کہانی, یہ چوہے بلی کا کھیل اب قوم کو سمجھ آ چکا ہے. ان کو اقتدار عزیز ہے, عوام عزیز نہیں ہے. ابھی سی پیک بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے, آ جائیں چیلنج قبول کرتے ہیں, آ جائیں ایک جوڈیشل کمیشن بنا لیں, سامنے آ جائے گا چہرہ. اسی طرح میں آپ کو بتا دوں, مہنگائی جتنی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کرونا کے باوجود جو حالات بنائے, ملک کی ایکسپورٹ کہاں گئی, انڈسٹری کتنی بوم ہوئی, مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے, جا کے آپ پوچھ تو لیں. آئیں اس پہ ایک ریفرینڈم کر لیتے ہیں کہ اس ملک کی تباہی کی ذمہ دار یہ پی ڈی ایم, یعنی 2.5 سال یہ پچھلے, آپ اس کو نہ لے, یہ ابھی 3 مہینے نہ لیں, ان کا لے کے آئے اپریل 2022 سے ناجائز قبضہ کیا ہوا, اور زبیر نے سارا بتا دیا کہ کس طرح سے قبضہ لے کر انہوں نے آئے. اب آئیں بتاتے باتیں بڑی کرتے, ڈالر کہاں سے کہاں گیا جی, ہم لے کے گئے ڈالر, ہم لے کے گئے. مہنگائی کتنی سے کتنی بڑھا رہی, پیٹرول کی قیمت ہم نے تو بھائی سیلز ٹیکس 0% کر دیا تھا, انہوں نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی دیکھے کتنا. آج آپ کو چیلنج کر رہا ہوں یہاں بھی, آ جائے بتا دیں کہ پیٹرولیم کی قیمتیں کس طرح فکس کرتے ہیں. نیپرا میں بجلی کی قیمتیں دیکھ لینا, ہم لے کے گئے. بجلی کی قیمتیں انہوں نے کی ہیں, اور عوام دیکھیں, عوام کی آنکھیں کھل گئی. اچھا بڑا احسان بتا رہے ہیں مہنگائی کم ہو, بھائی اپنے ایک دور کے پچھلے مہینے سے اس دفعہ کا ایک وہ فکٹیشیس فگر بنا کر سامنے قوم کو بتائیں ذرا. یہ بھی بتائیے گا کہ جو روپیہ ہے, جو 100 روپیہ ہے, ڈی ویلیو ہو کے 61 روپے رہ گیا ہے. اچھا بڑا احسان کر رہے ہیں کہ ہم نے جناب سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھا, بھائی جو آپ کا 100 روپے ہے 61 رہ گیا ہے, اگر آپ نے کچھ 27 روپے بڑھا بھی دی ہیں تو آپ تو 100 روپے تک ٹچ نہیں کر سکے. یعنی بات تو یہ ہے نا کہ آپ نے جو جتنی ڈی ویلیو ہوئی ہے, جتنی آپ کے سامنے حالات بنے ہیں قوم کے, قوم کو سمجھ آ رہی ہے. یعنی اب دوسرا ایک بڑی سمپل سی بات ہے, ارننگ بڑھا سکے آپ, نہیں بڑھ سکے, اور بڑا دعویٰ کر رہے ہیں, بڑا باتیں کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ہم جان چھڑا دیں گے. چلیں چیلنج یہ بھی قبول کر لیں, دیکھتے ہیں آئی ایم ایف سے کیسے جان یہ چھڑا سکتے ہیں. آئی ایم ایف کا ایجنڈا جو لے کر چل رہے ہیں, اب مجھے یہ 3-4 چیزیں بڑی ابھی سمپل سی چیزیں ہیں کہ اس وقت ملک میں بجلی کی جو ڈی ریٹڈ کیپیسٹی اب ہے وہ 40,000 میگا واٹ کے قریب ہے, اور یہ 25,000 23,000-24,000 میگا واٹ بجلی پوری نہیں کر رہے. کیوں نہیں پوری کر پا رہے؟ کیونکہ سرکولر ڈیٹ بڑھا دیا ہے, پیسے نہیں ہے. انہوں نے کیپیسٹی پیمنٹ جو بڑے بڑے پاور پروجیکٹ لگائے ہیں وہ سارے ان کے گلے پڑ چکے ہیں. اور آپ کے سامنے غریب ملک ہے نا, غریب ملک میں بتا دیں امپورٹ گندم جو ہے
ابھی اب 100 ارب سے زیادہ ٹیکہ لگایا انہوں نے گندم امپورٹ کر کے, اور گندم وہ ساری کیا حال ہے. ابھی بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا, وہ جو گندم کے اپنا خریدنی تھی, جو پرچیز کرنی تھی, اس کے حوالے سے وہ سیٹ اسائڈ کر دیا. قوم اب دیکھیں, قوم دیکھیں, ہم ساتھ ہوں گے. اور یہ جو ہے نا, یہ بیٹھ کر وہ کیا ہے, کوئی نہ کوئی بیٹھ کے کوئی ڈیلیں ہیں اندر کی, وہ آپس میں ڈیلیں کرنی ہے. ملاقاتیں کس لیے, قوم کے سامنے ہے نا, یعنی اندر بیٹھے جو ملاقاتیں کر رہے ہیں, باہر آ کے ملاقات کر کے بتائیں قوم کو کیا کر رہے ہیں آپ. جی ٹھیک, جی ٹھیک, جی ٹھیک. اختیار ولی صاحب, اظہر صدیق صاحب نے تو اچھے خاصے چیلنجز دے دیے آپ کی حکومت کو, سر کیا رسپونڈ کریں گے؟ یہ کیا چیلنج دیں گے, ان کو تو تنخواہی ان باتوں کی ملتی ہے. یہ ایک بڑی اسٹیریو ٹائپ کی سی ڈی ہر وقت ان کے پڑی رہتی ہے. یہ خود بتائیں کہ انہوں نے اپنی حکومت میں, چلے میں چیلنج, یہ کیا چیلنج کریں گے, میں ان سے سوال کرتا ہوں. چیلنج تو یہ میرا لے بھی نہیں سکتے. 350 ڈیم انہوں نے بنائے ہیں, وہ کدھر ہیں, کہاں بنائے, بتائیے ذرا. تربیلا ڈیم آپ نے بنایا تھا, جا کے دیکھ لیں آپ, سنیں ذرا, سنیں, حوصلہ کریں, حوصلہ کریں. اب تربیلا ڈیم آپ نے حوصلہ کریں, جھوٹ بولتے رہیں گے, قرآن کی قسم کھا کے بول رہا. آؤ نا ذرا قسم کھاؤ قرآن کی, تو ماں کی باپ کی قسم کھا کے باتیں کرو, پتہ لگے کہ سچ بول رہے ہیں. میری بات سنو, میری بات جی جی اختیار علی صاحب, جی اختیار علی صاحب, تمہارا خطبہ پورا سنا ہے. یہ تو منگلا بھائی ڈیم یہ بھی چیزیں آپ نے نہ بنایا کرو, تھا نا. خطبہ کے باتیں نہ کرو, ٹیپے تم چلاتے ہو. جی جی اختیار علی صاحب, تم نے اظہر بھائی, اظہر صاحب, چینل کے اوپر اظہر صاحب, اظہر صاحب, اظہر صاحب, اختیار ولی صاحب, اظہر صاحب, اظہر صاحب, اظہر صاحب, اختیار ولی صاحب, میں آپ کو ٹائم دوں گا سر, میں آپ کو ٹائم دوں گا. اظہر صدیق صاحب میں آپ کو ٹائم دوں گا, ذرا اختیار ولی صاحب کو مکمل کرنے دیں. جی اختیار ولی صاحب پلیز. ابھی تو میں نے بات شروع ہی نہیں کی ہے, یہ چھت سے لگ رہے ہیں, ذرا صبر کریں, تھوڑا سا سنیں. ان سے یہ پوچھیں, یہ جو سائی وال کول پلانٹ ہے, یہ آپ نے بنایا تھا؟ یہ 12,000 کی میگا واٹ بجلی آپ نے بنائی تھی. 350 ڈیم کہیں دکھا سکتے ہیں؟ اظہر صاحب, حوصلہ کرو ذرا, حوصلہ کرو. اظہر صاحب ایک دفعہ سن لیجئے, پھر ایک اکٹھے جواب دے دیجئے گا. پاکستان کی کیا کول پاور پروجیکٹ چھوڑیں, بتائیں مہنگائی کیسے کم کی ہے, پیٹرول کیسے نیچے لے کے آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے اظہر صاحب, اظہر صاحب ان کو بولنے دیں گے تو جواب دیں گے, پھر آپ کے پاس آتا ہوں میں. جی پلیز پلیز اختیار صاحب. اب میں ان کو بتاتا ہوں نا, یہ مہنگائی کی اور پیٹرول کی بات کرتے ہیں. اظہر صدیق صاحب, میرے علم کے مطابق آپ شاید کوئی وکیل بھی ہیں, تو آپ کو تو پھر یاد ہوگا, اور آپ کو شارٹ ٹرم میموری لاس بھی نہیں ہوگا, کہ جب آپ حکومت میں آ رہے تھے 2018 میں, تو پیٹرول تھا 65 روپے کا, اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہم 40 میں دیں گے. بجلی کا یونٹ تھا 5 روپے کا, اور آپ کہتے تھے کہ ہم 2 روپے میں دیں گے. ایک روٹی ملتی تھی 10 روپے کی, اور آپ کہتے تھے ہم 5 روپے میں دیں گے. ڈالر تھا 104 105 روپے کا, اور وہ آپ کہاں چھوڑ کر آئے ہیں؟ پاکستان کے قرضے ٹوٹل 27,000 ارب روپے کے تھے, اب 54,000 پہ چھوڑ کر آئے ہیں. مہنگائی کی بات کرتے ہیں, کوئی احساس, کوئی ضمیر ہوتی ہے, کوئی انسان خود آئینے کے سامنے روز کھڑا ہو کر دیکھتا ہے, جو باتیں ٹی وی پہ کرتے ہیں, آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اگر ضمیر زندہ ہے تو آپ صرف وہاں پہ بول کے دکھا دیں, میں مان لوں گا آپ کو. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پوری پی ٹی آئی میں کوئی ایسا بندہ ہوگا. اظہر بھائی بات تو کرنے دینا. اظہر بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں. اظہر صدیق صاحب میں آپ کو ساتھ ان کو بات تو کرنے دینا, انہیں بات کرنے دیں اختیار صاحب کو. میں آپ کے پاس آؤں گا سر, آپ نے سارا باتوں کا جواب دیجیے گا, ذرا ان کو بات کرنے دیجیے. جی پلیز. میں نے بڑی تحمل کے ساتھ ان کی بات سنی ہے. اظہر صدیق صاحب, اظہر صدیق صاحب سننے کے لائق بھی نہیں ہیں, ان کی باتیں سننے کے لائق نہیں تھی. اظہر صدیق صاحب, this is not the way. اظہر صدیق صاحب, this is not the way, please. اظہر صدیق صاحب, this is not the way. اختیار ولی صاحب پلیز, سر اختیار ولی صاحب پلیز, لائق نہیں ہو تم. اختیار ولی صاحب پلیز. پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے ہو, ٹی وی پر آ کے بیٹھ کے بات کرتے ہو. کون سے پروجیکٹ پہ پیسے بناتے ہو, تمہاری شکل, تمہاری اختیار ولی صاحب, اظہر صدیق صاحب دیکھیں ہمارے ساتھ ایک خاتون مہمان بھی ہیں, پلیز پلیز. خاتون کی وجہ سے ہی میں اپنی لینگویج کنٹرول کرنا, میں اس کو بتاتا کہ پلیز شاہدہ آپا بہت سینئر ہے, اور اظہر صاحب پلیز. جی پاکستان کی اکانومی کا انہوں نے سوا ستیہ ناز کیا ہوا ہے, سوا ستیہ ناز انہوں نے کیا ہے. ٹی وی پر آ کر یہ لوگ کبھی ماؤ زے تونگ بن جاتے ہیں, کبھی یہ لوگ ہٹلر بن جاتے ہیں, کبھی مسولینی بن جاتے ہیں, کبھی امام خمینی بن جاتے ہیں. پاکستان کے ساتھ کیا ہے تم لوگوں نے؟ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان تم بیچ کر نہیں آئے ہو آئی ایم ایف کے پاس,
ہم سے پوچھتے ہو کہ ہم نے کہا ہے کہ کشتول توڑیں گے 2016 میں جی ٹھیک 2016 سر میں پوائنٹ آ ہم گیا. نے کشتول توڑ دیا تھا اور آپ کا لیڈر کہہ رہا تھا کہ میں اختیار ولی صاحب اختیار ولی صاحب اظہر صدیق صاحب میری آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے, میں ایک بریک ہمارے ساتھ چلائیے, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ذرا میں کہتا ہوں میرے مہمانوں کا ٹیمپرامنٹ بھی تھوڑا سا ڈاؤن ہو جائے گا, کافی ٹیمپریچر ہائی ہو گیا. ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اظہر صدیق صاحب آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کرے, وفاق اس سے زیادہ نہ کرے, عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. میں یہ جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے وہ بیہیو کر رہے ہیں, گریڈ سٹیشنز پہ جانا, اس طرح کرنا, یہ تو عوام کو خود بلو اپ کرنے کی تقویت دے رہے ہیں. اس کو ایک بہتر طریقے سے بھی تو میکانزم کوئی بنایا جا سکتا ہے. حکومتیں اور اقتدار اس طریقے سے تو نہیں چلا کرتے. کیا کہیے گا سر؟ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجیے گا. پہلی تو بات ہے وہ پیار محبت سے ساری باتیں ہو گئی. اب آپ نظر آ رہا ہے کہ ایک علاقے میں لوڈ شیڈنگ زیادہ کر رہے ہیں, ایک میں کم کر رہے ہیں, آپ مان ہی نہیں رہے. آپ کو بار بار لکھا گیا نہیں مان رہے, تو لوگ کیا کریں گے؟ آپ نے سمجھانا ہے نا کہ یہ جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے چند علاقوں میں زیادہ کم, یہ خدارا سارے بہن بھائی ہیں, سارے برابر ہیں, ہر جگہ لوڈ شیڈنگ ہے تو برابر ہونی چاہیے. مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے بیٹھ کر آپ اس طرح کرتے رہے. کیا طریقہ کار ہوگا؟ طریقہ کار یہی ہوگا آئین اور قانون کے مطابق. آپ کو دیکھیں, آپ کو بڑی سیدھی سی بات ہے بھائی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے بجلی چوری روک نہیں سکے. کتنی بڑھ چکی ہے, آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہے جتنی بجلی چوریاں اس ملک میں بڑی. اور یہ اور انہوں نے ٹرانسفر, پوسٹنگ, لیسکو, جتنی ٹرانسمیشن کمپنیاں ہیں اور ٹرانسمیشن کمپنیاں, ڈسٹریبیوشن کمپنیاں, جنریشن کمپنیاں, سارے سفارشوں پہ لگائے ہیں. اور جو لوٹ مار اس قوم کے ساتھ ہوئی ہے آنے والے دور بعد چل جائے گی. آپ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود گریڈ اسٹیشن میں جائیں گے سر؟ یہ سوال نہیں ہے. دیکھیں یہ سوال نہیں ہے, سوال بڑا سیدھا سا ہے کہ یہ اب نہیں کر رہے تو کیا کریں ہم. اب عوام کو کیسے جی ٹھیک, گریڈ اسٹیشن میں جا کر یہی کہا ہے نا, کوئی توڑ پھوڑ تو نہیں نہ کی, صرف یہی کہا کہ جی جناب ٹھیک, بجلی برابر کریں. تو یہ کیا یہ رائٹ ایکسرسائز نہیں کر سکتے؟ یہ رائٹ کیا ہے, غلط کیا کی ہے؟ جس نے توڑ پھوڑ کی بالکل اس کے ٹھیک, خلاف کارروائی کریں. لیکن یہ جو جاتی ہے نا, یہ قوم برداشت نہیں کرے گی. بالکل ٹھیک. اختیار ولی صاحب, سر کیوں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی؟ کے پی کے میں کیوں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے اور عوام جو ہے وہ زیادتی برداشت نہیں کرے گی, بلو اپ ہوگا؟ کیسے کولنگ کریں گے سر اس معاملے کو؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو پالیسی ہے نا کہ جس فیڈر پر جتنے لاسز ہوں گے, چوری ہوگی, تھفٹ ہوگا, وہاں پر اتنے گھنٹے شیڈنگ زیادہ ہوگی. اس کو AT&C کہتے ہیں. اور ٹھیک یہ پالیسی بنائی تھی ان کی حکومت نے. ٹھیک, جب ان کے یہ اس وقت کے جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, یہ عمر ایوب صاحب, یہ ان کے دور کی بنائی ہوئی پالیسی ہے. خیبر پختونخوا میں پیسکو, میں خود خیبر پختونخوا کا رہنے والا ہوں. میرے اپنے جہاں پہ میں اس وقت بیٹھا ہوں, یہاں پر 12 گھنٹے کی شیڈنگ ہے. ہم سے بھی برداشت نہیں ہوتی. لیکن میں بتانا, مجھے یہ بتائیں گے یا کوئی بھی جواب دے دے, 125-126 ارب روپے سالانہ اگر پیسے وہاں سے نہیں آتے ہیں اور آپ کے 70% فیڈرز ایسے ہوں کہ جہاں سے ریکوری نہیں ہوتی, وہاں پہ ہکس ہیں, کنڈے ہیں, چوری ہوتی ہے, تو ایک ڈپارٹمنٹ کب تک اپنے پیسے اس میں ڈالتا جائے گا اور سسٹم چلتا رہے گا؟ یہ جو یہ کام کر رہے ہیں نا, یہ گریڈ اسٹیشن میں جا کے بٹن آن کرو, بٹن آف کرو, یہ کر دوں گا, وہ کروں گا, شہباز شریف تم سن لو اور وزیر بجلی تم بھی سن لو, میں آ رہا ہوں, میں نے یہ کر دیا, میں تو ویلا ڈیم کو بند کر رہا ہوں, فلاں بند کر رہا ہوں. یہ صرف اور صرف ان کا جو مخصوص ٹائپ کا ان کا ایک کارکن ہے, اس کو انگیج اور موٹیویٹ رکھنے کے لیے انہوں نے یہ ٹک ٹاکر جو ہے نا, یہ ٹک ٹاکنگ یہ کرتے ہیں, یہ اس کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں. باقی کچھ نہیں کر سکتے. ہاں یہ اب نہیں مانیں گے, لیکن اگر یہ حکومت میں ہوتے اور یہ کام ہم نے کیا ہوتا تو پھر یہ اب کیا کہتے کہ نہیں جی گریڈ اسٹیشن تو یہ تو اسٹیٹ کی ملکیت ہے, پولیٹیکل بندوں کا کیا کام ہے اور فلانے بندے کا کیا کام ہے کہ وہ جائے بٹن آن کرے, بٹن بند کرے. آج جمعے کے دن کی 21 جون کی آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں کہ پشاور میں کچھ گریڈ اسٹیشنز پر یہ گئے ہیں, رحمان بابا گریڈ اسٹیشن پر انہوں نے فورسفلی اس کو آن کیا ہے. پولیس ان کی اپنی ہے نا, کارروائی پولیس نے کر رہی ہوتی, وہ ان کی اپنی ہے, وہ کارروائی نہیں کرتی. وہ گریڈ اسٹیشن اور فیڈر جو انہوں نے آن کیے ہیں, ابھی رپورٹ آئی ہے کہ 35 فیڈر جو ہیں وہ ٹرپ کر گئے وہاں پر, اور اگر یہ جل گئے تو ان لوگوں کو شاید اگلے ہفتہ 10 دن بجلی نہیں ملے گی. یہ جھلستے رہیں گے, ان کو پتہ نہیں ہے یہ لوگ کر کیا رہے ہیں.
और ये भी इनको बता दूं कि बिजली का जो तरबेला डैम की बटन की बात करते हैं ना आपका चीफ मिनिस्टर, वो तरबेला डैम में है। और तरबेला डैम में जो है ना, उधर पाकिस्तान फौज का गोरिल्ला सेंटर भी है, वन कमांडो उधर ही है। बटन बंद करोगे वो 2-3 मिनट में दोबारा ऑन भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो आपको पता है, वो आपको लग पता जाएगा कि फिर होता क्या है। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। और फेडरल गवर्नमेंट सीरियसली इस बात पे सोच रही है। जो वजीर तवानाई है अवैस लगारी साहब, उन्होंने लेटर लिख दिया है होम मिनिस्टर को कि हमारे जितने इंस्टॉलेशंस हैं, ग्रिड स्टेशंस हैं, फीडर्स हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सिर्फ पुलिस नहीं है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी भी है, मलेशिया भी है, और फिर वफाक जब बंदोबस्त करता है ना वो फिर कर ही लेता है, तो फिर बचेगा कोई नहीं। तो ये जो बचगाना हरकतें हैं मेरे ख्याल में ये अभी तक इनको अकल आई नहीं, इनको सोचना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं। बिजली इन्होंने बनाई नहीं है, डेमो का वादा ये 350 का करते हैं, बटन ऑन ऑफ के साथ। आजकल ग्रिड स्टेशन पर यार ये क्या नाम है इनका, अजहर साहब है, सदीक साहब है, जो साहब भी है भाई, ये दोस्त को मैं दावत अजहर देता हूं, सदीक साहब जरा आए खैबर पख्तूनख्वा में। आप तो पंजाब में होंगे शायद, इधर जरा आए और आप देखें पूरे का पूरा खैबर पख्तूनख्वा कुर्बानी के बाद गंदगी से, कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों से भरा पड़ा हुआ है। सफाई कर नहीं सकते, जो करने का काम है वो करते नहीं है। यार सूबा कर्जदार होता जा रहा है, मर खप गए लोग और कहते हैं कि यार बिजली हम ठीक कर रहे हैं। खुदा का वास्ते यार कुछ तो जरा बंदा सोच ही लेता। सर आपका पॉइंट आ गया सर। शाहिदा आपा, ये जो वजीर आला साहब और उनके जो सूबाई वुज़रा को MPs को MNA खुद जाते हैं, जाके बटन ऑन करते हैं, बिजली का एक मैकेनिज्म है, अगर इस तरीके से होगा तो जैसे इख्तियार वली साहब ने कहा ट्रिपिंग होगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लीडर होता है वो कारकुनान को जो है वो तरबियत करता है, लेकिन ये तो इंस्टिगेट कर रहे हैं कि जाएं जाके आप हल्ला बोल दें और फिर बिजली ऑन करवा दें। और फिर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर बात करते हैं तो उनको धमकी देते हैं गवर्नर हाउस बंद कर दूंगा, गाड़ी बंद कर दूंगा, पेट्रोल बंद कर दूंगा। ये क्या बिहेवियर है और ये कैसे दुरुस्त हो सकता है? KPK में नहीं, पंजाब में, बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा लोड शेडिंग है। सिंध के अंदर जहाँ 52-53 सेंटीग्रेड गर्मी पड़ रही है, वहां पे भी 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग है। लेकिन ये मतलब नहीं कि हम कानून को हाथ में ले लें। अभी जैसे आपने बात की कि लीडर, अब इनका लीडर वो है जो कहता था कि बिल फाड़, गैस के बिल फाड़ दो, बिजली के बिल फाड़ दो, और खुद लाइन में लग के सबसे पहले बनी गाला का बिल जमा कराते थे। वो थानों में जाके छुड़ा के लेके आते थे, निकाल कर लेके आते थे। और इसी तरह 9 मई के वाकयात में आपने देखा कि इन्होंने किस तरह लीड की कि जला दो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये सारी चीजें हैं तो ये उन्हीं से सीखा है। मैं तो कहती हूँ CM KPK को शर्म आनी चाहिए। अगर उनके अंदर जरा भी शर्म होती तो वो जो उनके इलाके से जज को अगवा किया गया, फिर तावान देकर निकाला गया, उसको रोकते, उन दहशतगर्दों के खिलाफ निकलते और कहते कि मैं खुद आगे बढ़ूंगा और मारूंगा। आप सोचे कि उस सरजमीन के ऊपर रोजाना हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, सिविलियन शहीद हो रहे हैं, दहशतगर्दी की जंगें जाए, उनके लिए बॉर्डर सीज करें जो दहशतगर्द आते हैं और अपनी सरजमीन पे जाए उनको मारे। अगर इतने ज्यादा बहादुर हैं, ये क्या यहाँ से बैठकर इस तरह की बातें करते, बातें ही कर सकते और कानून को हाथ में लेना तो ये मजाक समझते हैं। इन्होंने इदारों पे हमला किया, इन्होंने पार्लियामान पे हमला किया और इन्होंने आईन पाकिस्तान पे हमला किया। ये इस तरह के हमले करते रहे हैं, बातें करते रहे हैं। और कभी ये आपने देखा कि इनके दौरे हुकूमत में ना सिर्फ CPEC जैसा मंसूबा रोल बैक हुआ, इन्होंने कश्मीर के ऊपर भी सौदा किया। तो ये मुहिब्बे वतन नहीं है, ये इस तरह पाकिस्तान में लाकानूनियत, अनारकी, इंतशार फैला के पाकिस्तान को जो तरक्की के रास्ते पे अब गामतन हुआ है उससे सैबोताज करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की तरक्की रास्त नहीं है और यही वजह है कि वो गंडासा लेके बड़े मुतासिर हैं शायद कुछ फिल्मों से और अपने आप को हीरो बनना चाहते हैं। मैं इनसे यही कहूंगी कि अगर आप इतने बहादुर हैं, जाएं दहशतगर्दों से लड़ें, जाओ। हमारे इंसानी खून से ज्यादा कोई बड़ी चीज आप देखेंगे कुछ नहीं होता और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं रोजाना। तो जाएं दहशतगर्दों से लड़ाई करें, जाएं वहां पे जाके कहें कि आप कोई मेरी सरजमीन पे दहशतगर्दी नहीं कर सकता अगर ये मुहिब्बे वतन है। जिस आइन का का इन्होंने ओथ लिया है, जिस कानून की पासदारी का, उस पर अमल करें। इस तरह की भड़के मारना छोड़ दें। शाहिदा आपा, ये तो नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल नहीं है तो उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आती, क्योंकि सहूलत
کاری نمبرز کی تو پیپلز پارٹی نے بہرحال دی ہوئی، یہ ایک فیکٹ ہے. اب نیپرا جو ہے اس کو نہ جانے کوئی کنٹرول کرنے والا ہے یا نہیں ہے. وہ فکسڈ چارجز کی آڑ میں 200 سے لے کے 1000 روپے تک وہ بڑھانے کی اس نے منظوری دی ہے. 1 جولائی سے اطلاق ہوگا. پہلے عوام مری پڑی ہے غربت سے، مہنگائی سے، پھر گرمی ہے، گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب، لوڈ شیڈنگ سے نکلے تو پھر بلوں کے اوپر قیمتوں میں اضافہ. یہ عوام جو ہے یہ تو کوسے گی پیپلز پارٹی کو بھی اور نون لیگ کو بھی. اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے کوئی بات کی ہے؟ کوئی پی ایم صاحب سے کوئی تجویز رکھی ہے؟ کیا کہیے گا جی؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پیپلز پارٹی کے اختلاف ہی یہی ہے کہ آپ نے کسی بھی قسم کی بجٹ کے حوالے سے یا جو پرائسز یا ٹیکسز آپ بڑھا رہے ہیں کوئی مشاورت نہیں کی ہے. اگر آپ ہم سے مشاورت کرتے تو شاید ہم کوئی اچھے مشورے دیتے، تجاویز دیتے تاکہ اتنا بھاری بھرکم بوجھ جو ہے وہ عوام پر نہیں آتا. بات یہی ہے کہ ٹیکس تو آپ عوام سے اس طرح لے رہے ہیں جس طرح یورپ اور ترقی یافتہ ممالک میں لیا جاتا ہے، تو وہ لوگ اس طرح کی فیسلٹیز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. آپ فیسلٹیز تو دے نہیں رہے. لوڈ شیڈنگ ہے، لائن لاسز ہیں، چوری ہے، ہر چیز. اس کے باوجود جو ہے وہ سارا بوجھ جو ہے وہ عوام پہ ڈالا جا رہا ہے. آپ جب تک عوام کو ریلیف نہیں دیں گے یہ چوری بھی نہیں رک سکے گی. آپ سوچیں خود ایک انسان آدمی کی، ایک شہری کی تنخواہ کم از کم جو ہے وہ 35,000 ہے. اس کے اندر وہ اگر 15-20 ہزار روپے کا بل دے رہا ہے جس کے اندر صرف 2 پنکھے اور لائٹ چلاتا ہے اور وہ بھی ساری رات لائٹ نہیں ہوتی ہے، تو وہ شخص کیسے کام کرے گا؟ تو یہ ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ لوگ چوری کی طرف نہ جائیں. آپ کو ایک رفاہی مملکت بنانے کے لیے آپ کو اس طرح کے اقدامات کریں کہ جس طرح جہاں آپ ترقی یافتہ ممالک کی طرف ٹیکس لگا رہے ہیں پھر اس جی طرح جی سہولیات بھی جی ٹھیک. آپ اس کو اختیار وہ ولی سہولیات صاحب، جی آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اختیار ولی صاحب، میں اگر الیکشن کمپین کی بات کروں، مریم نواز صاحبہ نے بھی، حمزہ شہباز صاحب نے بھی، علیم خان صاحب نے بھی، بلاول صاحب نے بھی، سب نے کہا تھا کہ حکومت میں آنے کے بعد کسی نے 200 کا، کسی نے 300 کا یونٹ فری دیں گے. یہاں تو سر فکسڈ چارجز جو سے ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں. نیپرا روزانہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی جاتا ہے اور روزانہ وہ بجلی بڑھا دیتے ہیں. غریب آدمی کو، یعنی کہ خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو یا کوئی بھی ملک کا حصہ ہو، بجلی تو 24 گھنٹے میسر آ نہیں رہی، لیکن بل ایسے بڑھ رہے ہیں کہ عوام جو سی ہے وہ تو اور زیادہ بلو اپ کرے گی. کیسے اس کو ریلیف دے پائیں گے سر؟ دیکھیے کاشف صاحب، اپنے ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں. آپ کی اکانومی کہاں کھڑی ہے، آپ IMF کے چنگل میں کتنے پھنس چکے ہیں. آپ نے اب ان مشکل حالات سے نکلنا ہے. اس کے باوجود 200 یونٹ کی بجلی فری دینے پر گورنمنٹ کی سیریسلی تھنکنگ. اور میرے خیال میں یہ اب اگر بیٹھ جائیں گے ہم، یہ پیپلز پارٹی کے ہمارے جو ساتھی ہیں یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو آئی ہوپ کہ یہ چیز جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گی اور یہ 200 یونٹ والی بات جو ہے تو یہ انیشیٹ ہو جائے گی اور یہ پبلک کو ریلیف مل جائے گا. جن کی یہ کب سے توقع ہے اختیار بھائی؟ کب سے توقع ہے یہ؟ اس پہ بہت سیریسلی ورکنگ سٹارٹ ہے. میں خود اس چیز کو کہیں نہ کہیں سے میں اس کا حصہ ہوں. اس پہ کچھ سفارشات میں نے بھی تیار کی. یعنی کہ یہ گرمیوں میں ہی ہو جائے گا، سردیوں میں نہیں جائے گا 200 یونٹ فری والی بات؟ آئی ہوپ سو انشاءاللہ یہ بجٹ کے ساتھ ساتھ یہ معاملات ہو جائیں گے. اللہ خیر کرے گا. بڑا لمبا سفر ہے، لمبے سے زیادہ بڑا کٹھن سفر ہے، بڑی مشکل سے. دیکھیں آپ بجٹ کی بات کرتے ہیں کاشف رفیق صاحب، یہ بہن آپا بیٹھی ہوئی ہے شاہدہ رحمانی صاحبہ. پاکستان کو ہم اس فیز سے نکال کر لے آئے ہیں جب ایک مخصوص طبقہ یا فرقہ تھا جو کہتا ہوتا تھا کہ اب پاکستان سری لنکا بنے گا، اب پاکستان صومالیہ بنے گا، اب پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، اب ڈیفالٹ ہو جائے گا، بینک کرپٹ ہو جائے گا. تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہوگا. اب وہ بات نہیں ہو رہی. اب روٹی سستی ہو گئی، آٹا سستا ہو گیا، پیٹرول نیچے آ رہا ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں گھی چینی میں فرق تھوڑا بہت آ گیا، چاول سستا ہو گیا، چیزوں میں فرق آیا جا رہا ہے. آج ہم بات نہیں کر رہے ہیں، میں انتظار میں تھا کہ آپ بولیں گے اس بات پر. آج آپ کا سٹاک ایکسچینج 80,000 کے اس پہ ایک نفسیاتی حد آج اس نے عبور کی ہے جو پاکستان کی ایک ہسٹری بن گئی ہے. یہ اور جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں دوست ساتھی، ان کی گورنمنٹ میں 42,000 44,000 سے ریورس ہو کر یہ سٹاک ایکسچینج 32,000 پہ چلا گیا تھا. تو جو چیزیں سیلیبریٹ کرنے کی ہے اس کو سیلیبریٹ کریں. یہ بھی پاکستانی ہے، ہم تو یہی سوچتے ہیں ان کو خوش ہونا چاہیے. میں ان کو مبارک اختیار بھائی، ہوں. یہ
ये इख्तियार मुझे भाई, मुबारकबाद दें जी। इख्तियार भाई एक चीज बता दें ताकि आवाम जो है वो सुकून का सांस ले और सेलिब्रेट करे, पीपल्स पार्टी को आप राजी कर लेंगे और बजट पास हो जाएगा? शॉर्ट कमेंट पीपल्स पार्टी हमारे इत्तेहादी नहीं है, ये हमारे जिगर गोशे हैं, ये बस हमारे ठीक है। दस्तो बाजू हैं और ये हमारे ठीक है। वजूद का हिस्सा है। हम समझते हैं कि ठीक। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक कल्चर, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। एक बेनजीर भुट्टो, अल्लाह मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, आज शहीद मोहतरमा का उनका आज सालगिरह भी है। थैंक एक बिल्कुल। मोहतरमा को खोने के बाद, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को खोने के बाद इस मुल्क में जो वैक्यूम ऑफ लीडरशिप पैदा हुआ, आज तक हम पीटीआई की शक्ल में उसको भुगत रहे हैं, जहालत की शक्ल जी में ठीक। उसको भुगत रहे हैं, फितनों की जी ठीक। शक्ल में उसको भुगत रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब आपका, अजहर सदीक साहब आपका, शाहिदा रहमानी साहब आपका। ये अच्छी खबर है कि हुकूमत सीरियसली इस बात पे सोच रही है कि 200 यूनिट फ्री जो है वो दिए जाएं आवाम को, और इसके अलावा मज़ीद बेहतरी आ रही है, लेकिन बहरहाल वक्त लगेगा मुल्क को एक मुआशी गर्दाब से निकलने में। और ये भी एक अच्छी खबर है इख्तियार वली साहब ने हमें दी है कि पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के साथ है, और उम्मीद है कि बजट भी पास हो जाएगा। किसी किस्म की कोई ऐसे साजिश नहीं है, किसी किस्म की कोई डिस्टेबलाइजेशन बज़ाहिर नज़र नहीं आती। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।